اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر رب کی عنایات نوازشیں برستی رہتی ہیں، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں۔ اس موقع پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں جو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی روح جاتی ہے نا، تو یہ میت اس کی نگاہیں اس کا تعاقب کرتی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ جب میت کے گھر والے روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، اندازہ کیجیے، روتے بعد والے ہیں عذاب میت کو ہوتا ہے۔ فاتحہ خوانی جس کو ہم نے کہا ہے نا، یہ فاتحہ خوانی کو اس بات کی اللہ کے ہاں محتاجی نہیں ہے کہ میت قبر سامنے ہو تو پھر ہی اللہ تک وہ دعا پہنچتی ہے۔ میت اگر امریکہ میں بھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ جو دعائے خیر ہے وہ میت تک پہنچ جائے گی۔ میت کو غسل دینے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے، ابا جی فوت ہوئے اور بچوں کو اتنی تربیت نہیں کر کے گئے کہ بیٹا، بڑا بیٹا ابا جی کو غسل دے سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وصیت کر کے فوت ہوئی تھی، میرا جو غسل ہے وہ میرے شوہر جناب علی دیں گے۔ یہ بڑا آسان سا غسل میت کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے میت کو معاف کر دیتے ہیں۔ میت کی جو افضل ترین دعا ہے نا، افضل ترین دعا، وہ ہم میں سے اکثریت کو یاد نہیں۔ وہ کون سی دعا ہے جس کو سن کے حضرت عوف صحابی نے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول کی آواز سنی اور اس دعا کے سن کے یہ آرزو کی کہ کاش آج میری میت جناب رسول اللہ کے آگے ہوتی۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ شاید میری بھی مغفرت کر دیتے، کاش آج میری میت آگے ہوتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ نہ کچھ ڈر اور خوف کے ساتھ، اور کچھ بھوک کے ساتھ، اور کچھ اموال، جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، وہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں مصیبت آنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم سب اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور نوازشات برستی ہیں، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں عرض کیا تھا، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس سے ہر ایک کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، یہاں تک کہ رب کا ماننے والا ہو یا انکاری ہو، ہر ایک کو موت آ کے رہے گی۔ موت کے بعد یا قریب المرگ کہیے، جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، ان باتوں کے بارے میں ایک مسلمان کو بنیادی مسائل کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ ان میں سے آج میں جس بات سے شروع کروں گا، بات کی ابتدا کروں گا، وہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب المرگ آدمی کے پاس اگر ہو، یعنی آثار معلوم دکھائی دے رہے ہوں، آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس موقع پر بھی خیر کے علاوہ کچھ نہ کہو، کلمہ خیر اس کے علاوہ کچھ نہ کہو۔
بظاہر تمہیں جتنا مرضی دکھائی دے رہا ہو کہ یہ آدمی اب بچنے والا نہیں ہے، تمہارے تخمینے قیاس آرائیاں جیسی بھی ہوں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے پاس خیر کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ معنی یہ ہے کہ امید کا دامن نہ چھوڑو، خیر کی بات کہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس موقع پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں جو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مریضوں کی تیمارداری کرنے جب لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بجائے اس کے ان کو تسلی دیں، وہ اپنے خاندان کے اور بڑے لوگوں کے واقعات بتا رہے ہوتے ہیں، میرا فلاں بھی اسی مرض میں مر گیا تھا، اس کو بھی فلاں بیماری تھی، تو یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، قریب المرگ کوئی آدمی ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں لکھے تلقین سے یہ مراد بالکل نہیں ہے کہ اس مریض آدمی کو بارہا کہا جائے کہ چلو کلمہ شہادت پڑھو یا کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، ایسا بالکل نہیں کرنا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ کیا پتہ موت کی سختیوں کی وجہ سے وہ انکار کر بیٹھے، موت کی بے ہوشی اس پر طاری ہو رہی ہو اور اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکل جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا نا تلقین کرو، اہل علم نے لکھا ہے کہ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ کچھ اونچی آواز میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، تاکہ ان کو سن کے اس کو بھی یاد دہانی ہوتی رہے اور اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ آدمی جو مرنے سے پہلے جس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگے۔ تو اس لیے جو موت کے قریب ہوں ان کے آس پاس لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ شریعت کا صرف ایک حکم ہے جو تلقین کی گئی ہے، باقی پہلے بھی عرض کیا تھا۔ قریب المرگ آدمی کے پاس سورہ یاسین پڑھنا کوئی ایک سنگل روایت نہیں ہے، ایک صحیح حدیث نہیں ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ملتا ہو۔ جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے فوری بعد اہل خانہ کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، لواحقین جو پاس ہیں ان کو مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلا حکم دیا کہ فوت ہونے والوں کی نگاہوں کو بند کر دو، آپ نے حکم بھی دیا۔ دوسری بات آپ کا خود اپنا عمل بھی ہے۔ ایک صحابی جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی آپ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ جب روح نکل کے جاتی ہے تو نگاہیں اپنی روح کا تعاقب کر رہی ہوتی۔ نگاہیں، روح جب آسمانوں کی طرف جاتی ہے نا، دیکھیں انسانی وجود دو چیزوں سے بنا ہے نا، ایک روح اور ایک جسم ہے۔ جسم کی اصل مٹی ہے، پہلے انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ مٹی سے ہوئی، اسی لیے اللہ نے نظام یہ بنایا انسان کا وجود جسم مٹی سے ہے، اس کو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے، روح آسمانوں سے آئی وہ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کی روح جاتی ہے نا تو یہ میت اس کی نگاہیں اس کا تعاقب کرتی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ بہرحال اس کی حکمتیں بہت ساری اہل علم نے لکھی ہیں کہ اگر آنکھیں بند نہ کی جائیں تو کچھ وقت کے بعد پھر آنکھیں دوبارہ بند نہیں ہو سکتی اور دیکھنے والوں کو ایک ناپسندیدہ ایک کیفیت دیکھنے کو ملے گی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت ہونے والوں کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ وفات کے بعد سب سے مشکل جو لمحہ ہوتا ہے نا، سب سے مشکل بالکل ابتدائی مراحل ہوتے ہیں جب خبر ملتی ہے
فیملی کو خاص کر، یا جو آس پاس ہوتے ہیں. اور سب سے مشکل صبر کرنا اسی موقع پہ ہوتا ہے. اسی لیے دین کی تعلیم بھی یہی ہے. صبر، اصل صبر اپنی روح کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہی ہے جو صدمے کے ابتدا کے وقت، صدمے کی شروعات کے وقت ہو. دن گزرنے کے ساتھ ساتھ، مہینے گزرنے کے ساتھ ساتھ تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، نظام قدرت ہے. نبی رحمت علیہ السلام ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو رو رہی تھی، اور رونا بھی ایسا تھا کہ جو یقینی طور پہ شریعت کے منافی تھا، یعنی اس انداز میں رو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی. وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی. آگے سے انہوں نے جواب دیا، اگر آپ کا کوئی مرا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. جب اس خاتون کو بتایا گیا، یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے پاس چل کے آئے معذرت کرنے کے. کچھ وقت گزر چکا تھا نا، اللہ کے رسول ادراک کر لیا تھا آپ نے کہ اب وقت گزر چکا ہے. اس خاتون پہ شدت غم کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اس موقع پہ تھی. آپ نے اس خاتون سے بھی فرمایا تھا، بی بی صبر جو ہے نا، سب سے مشکل کام جس کا اللہ رب العزت نے اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے نا، وہ صدمے کی شروعات کے وقت ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات میں نے خطبے کے شروع میں ابتدائی حصے میں پڑھی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، بھی آزمائش تو تمہاری ہم نے کرنی ہے. آزمائش کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، جان قبض کر کے تمہاری آزمائش کرو. وبشر الصابرین، خوشخبری اللہ کے رسول دے دیجیے جو صبر کرنے والے ہیں. جب ان پر مصیبت آتی ہے، ان کی زبانوں سے جو کلمہ جاری ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک عزم انسان ایک اپنی ذات کے ساتھ عہد کرتا ہے، کوئی بات نہیں اللہ آج اس کا نمبر ہے، کل میرا بھی نمبر لگنا ہے. یہ تو باریاں لگی ہوئی ہیں نا. جیسے کوئی آدمی ٹرین پہ بیٹھا ہو، 16-18 جس کے ڈبے ہوں، کوئی پہلے ڈبے پہ بیٹھا ہے، کوئی آخری ڈبے پہ بیٹھا ہے. یہ تو مسلسل گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. کچھ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں، کچھ اپنی منزل پر پہنچنے ہی والے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کا بھی سفر شروع ہوا ہے. تو سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے میرا تو ابھی وقت بڑا پڑا ہوا ہے. باقی کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کئیوں کی زندگی کی عشاء ہو چکی ہے، کئیوں کی زندگی کی مغرب ہو چکی ہے، اور ایک دن میں سے کئیوں کی زندگی کی عصر کی نماز ہو چکی ہے. بس تھوڑا سا وقت باقی ہے. بس ہم سب کو تو اپنی اپنی اب فکر کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اپنی اصل منزل قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہمیں کیا بتایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر رب کی عنایات نوازشیں برستی رہتی ہیں، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں. تو سب سے پہلا عمل یہ بتایا اہل خانہ کو کہ یہ صبر کریں. اور عزیزان گرامی، یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. ایسے موقعوں پہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میت کے گھر والے روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، اندازہ کیجیے. روتے بعد والے ہیں، عذاب میت کو ہوتا ہے. بڑے بڑے صحابہ کی یہی رائے تھی، خود حضرت عمر فاروق کی یہی رائے تھی، عبداللہ ابن عمر کی یہی رائے تھی، کیونکہ اس کے پیچھے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف یہ تھا کہ یہ فرمان رسول کفار کے بارے میں تھا. کافر جب مر جاتے ہیں ان کے پچھلے روتے ہیں، اس کا عذاب مرنے والوں کو ہوتا ہے. لیکن درست موقف یہ ہے جو اہل علم نے توجیحات بیان کی ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں گھر والے نوحہ کے عالم میں ماتم کی شکل میں
روتے پیٹتے تھے، خلاف شرع وہ اظہار کرتے تھے، بے صبری کرتے تھے، اور یہ سربراہ گھر یہ منع نہیں کرتا تھا، اس نے بچوں کو اتنی دینی تربیت نہیں دی کہ یہ دین میں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، تو ایسے آدمی کو مرنے کے بعد اگر اس کے گھر والے اس بے صبری کے ساتھ نوحہ کرتے ہوئے روتے ہیں تو اس کا عذاب میت کو ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ لیکن اگر کسی نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، روک کے گیا کہ میرے بعد صبر کرنا، نوحہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، بے صبری کے وہ اظہار نہ کرنا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کی۔ اور جہاں تک رونے کی بات ہے، غم میں شدت غم کی وجہ سے رونا یہ خلاف شرع اور خلاف دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل انتہائی پریشان اور غم زدہ ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی ہیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے تیرا باپ محمد غم زدہ بہت ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی وفات پہ روئیں۔ ایک موقع پہ جب صحابی نے دریافت کیا تھا اللہ کے رسول، اس حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ محبت کے رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کی محبت میں روتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا رونا یہ خلاف شرع نہیں ہے، بلکہ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے یا تو میت پہ رحم ہوتا ہے یا عذاب ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ زبان سے ایسے کلمات جاری کرنا، اب تو ہماری بڑی بڑی پڑھی لکھی فیملیوں میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جن سے جناب رسول اللہ نے صریحاً منع کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے صبری کا جو اظہار ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَآسُدَا، اے جیسے ہم کہتے ہیں اے میرے بھائی بڑے طاقتور، بڑے زور آور بازو والے، اے میرے بھائی مجھے کپڑے پہنانے والے، اے میرے بھائی جو بلند و بالا پہاڑ کی طرح تھے، ایسا اظہار کرنا کہ میرے بچوں کو بڑا اچھا کھلانے پلانے والے، ہمیں بڑا اچھا گھر دینے والے، اب بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ یہ تمام کے تمام کلمات نوحہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت زخمی ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب صہیب رومی کو خبر ملی، آپ نے چیخ مارتے ہوئے فرمایا ہائے اے میرے بھائی، ہائے اے میرے ساتھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے قریب المرگ، شہادت کے قریب ہونے کے باوجود اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے فرمایا ایسی بات مت کہو جن کلمات سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی۔ تو ایسی باتیں کرنا ان سے بھی منع کی ہے۔ اور دیکھیں جو نوحہ کی بدترین شکلیں ہیں نا، ان کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام قرار دے دی۔ صحابیات بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیتے تھے، بیعت ایمان کی، اس بات کی بھی بیعت لی جاتی تھی کہ نوحہ نہیں کرو گی، کسی کی وفات پہ ماتم اور نوحہ نہیں کرو گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس منا، اس آدمی کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو آدمی اپنے رخساروں کو پیٹنے لگ جائے، اپنے غریباں کو چاک کر دے اور جاہلیت کے بول بولنے لگ جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسوں کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب کی شہادت کی خبر جب مدینہ میں پہنچی
حضرت جعفر بن ابو طالب کے اہل خانہ یقینی طور پہ شدت غم میں رونے لگ گئے. کچھ ایسے جذبات ان کے تھے جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بارہا منع کرتے رہے. آپ کو بتایا جاتا رہا اللہ کے رسول وہ خواتین باز نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا زمین سے مٹی اٹھا کے ان کے منہ میں ڈال دو. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نوحہ کرنے والی خواتین کو آپ مارا کرتے تھے اور ان کے منہ میں مٹی اٹھا کے ڈال دیا کرتے تھے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ موت کا معاملہ یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اس کے بعد جو صبر ہے نا، صبر ایک بندہ مومن کو اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی کی وفات کے بعد فوری طور پہ جو سب سے پہلا عمل شریعت نے بتایا ہے نا، وہ ہے کہ تدفین، کفن دفن اور اس کی تیاری جو ہے نا یہ جلدی سے جلدی کرو. اسرعوا بالجنازہ، اب جنازے کی جلدی کرو، میت کو جلدی لے کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اگر تو نیک ہے تو پھر بھی اس کو اس کے انجام تک پہنچا دو، اور اگر شر ہے تو اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار دو. یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعض محدثین نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ جنازہ لے کے جاتے ہوئے جلدی جلدی چلو. حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں جب میت اٹھا کے ہم چلتے تھے تو دل کی چال، جیسے دوڑ لگائی جاتی ہے نا، معمولی دل کی چال رمل کرتے ہوئے ہم جاتے تھے اتنی تیزی کے ساتھ. اور بعض محدثین نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ وفات کے بعد میت کو زیادہ ٹائم روک کے نہ رکھو. ہمارے ہاں 24 گھنٹے 2 دن بعد دفعہ میتوں کو فریز کر دیتے ہیں، ہسپتالوں میں رکھ دیتے ہیں. کسی عذر کی بنیاد پہ تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھا جائے، یہ ایک بیٹا جی امریکہ سے آ رہا ہے، ایک بیٹا UK سے آ رہا ہے، بھی ان کو اماں کی ابا جی کی اتنی فکر تھی تو باہر کیا کرنے گئے تھے. اب شریعت بھی کوئی چیز، کوئی حکم ہے یا نہیں ہے؟ شریعت بھی کی اس کی اتھارٹی ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کی اتھارٹی یہ ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، جو بیٹا باہر بیٹھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے روزانہ واٹس ایپ پہ کال کرتے تھے، اب ابا جی کی شکل نہ بھی دیکھیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے جی مرنے کے بعد ایک بار لازمی فرض ہے زیارت کرنا. جو موجود ہیں ضرور دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی رحلت ہوئی، جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ کا دیدار کیا، آپ کا بوسہ لیا. جو موجود ہوں وہ ضرور دیدار کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اس میت پہ، 24 گھنٹے اس میت کو روک کے رکھنا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو حکم دیا اسرعوا بالجنازہ، جلدی سے آپ جنازہ پڑھو. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی کراچی والے بھی آ رہے ہیں، فلاں صاحب بھی آ رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کے بارے میں سنیے، صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں. آپ کے ہاں وفات ہوئی، آپ نے اپنے غلام قریب کو بھیجا، کہا جا کے دیکھو باہر کتنے لوگ آئے ہیں. اس نے آ کے بتایا کوئی 30-40 لوگ ہوں گے، 30-40 لوگ ہوں گے. کہا چلو جنازہ پڑھ. اب 40 لوگوں کے ساتھ وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو اصل جو بات ہے نا، جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ وفات کے بعد فوری طور پہ میت کو غسل دیا جائے، غسل دینے کے بعد فوری طور پہ جنازہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے. جب تک قبر تیار ہو جائے اور میت کو خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو. بعض بیماریوں میں ایسے لوگ فوت ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے کہ گھر والے ان کو 2 دن تک دفنا نہیں رہے ہوتے. اور ایک اور بھی بات عرض کروں، یہ جو ہمارے یہاں ہے نا جی بندہ امریکہ میں فوت ہوا اور میت لے کے پاکستان میں آئیں، اگرچہ فقہا نے اس کو حرام نہیں لکھا، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات میں ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا. صحابہ موتا میں شہید ہوئے اور باقی صحابہ ان کی لاشوں کو سر پہ اٹھا کے لے کے مدینہ میں آئے، وہیں پہ ان کو دفنایا ہے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہوئے، 10 میل دور ان کو لے کے جایا گیا. آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چلتا
تو میں کبھی اجازت نہ دیتی جہاں پہ فوت ہوئے ان کو میں حکم کرتی یہیں پہ دفنایا جائے۔ چاہتے ہیں جی ہماری قبر پہ بھی کوئی آ کے فاتحہ خوانی کرتا رہے، او یار یہ رب کا نظام ہے۔ فاتحہ خوانی جس کو ہم نے کہا ہے نا، یہ فاتحہ خوانی کو اس بات کی اللہ کے ہاں محتاجی نہیں ہے کہ میت قبر سامنے ہو تو پھر ہی اللہ تک وہ دعا پہنچتی ہے۔ میت اگر امریکہ میں بھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ جو دعائے خیر ہے وہ میت تک پہنچ جائے گی۔ تو افضل عمل یہ ہے کہ جلد سے جلد میت کو تدفین کی طرف، کفن دفن کی طرف اور جنازہ کی طرف لے کے جایا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام سے میت کو غسل دینے کے بارے میں چند جو ہمیں رہنمائی کی باتیں ملتی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ میت کو غسل دینے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو ورثاء ہیں وہ غسل دیں۔ ایسا نہیں ہے دنیا کے سارے کاموں میں الحمدللہ ہم پورے ہیں، ابا جی فوت ہوئے ہیں، چلو جی مولوی صاحب نے دوڑا کے لے آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابا جی نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا، محنت کی، دن رات ایک کیے رکھا، ابا جی فوت ہوئے اور بچوں کو اتنی تربیت نہیں کر کے گئے کہ بیٹا، بڑا بیٹا ابا جی کو غسل دے سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں میں ایسی ناخلف اولادیں پیدا نہ کرے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میت کو غسل دینے سے انسان کو خود بھی موت یاد رہتی ہے۔ اگرچہ کوئی بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، لیکن افضل ادب یہ ہے باپ کو بیٹا غسل دے، بیٹے کو باپ غسل دے، ماں بیٹی کو غسل دے، یا بہن اپنی بہن کو غسل دے، بھائی اپنے بھائی کو غسل دے، یہ افضل ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو اگر غسل دینا چاہیں جائز ہے، فرض نہیں کیا، جائز ہے۔ سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وصیت کر کے فوت ہوئی تھی، میرا جو غسل ہے وہ میرے شوہر جناب علی دیں گے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق جب فوت ہوئے تو ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے اپنے شوہر کو غسل دیا۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی نکاح ہی ٹوٹ گیا، چلو جی بات ہی ختم، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیوی فوت ہو جائے تو جی شوہر اپنی بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، جی نکاح ٹوٹ گیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کو غسل دینا چاہے تو جائز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے غسل دینے کا جو طریقہ ہمیں آسان الفاظ میں ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میت کو جنہوں نے غسل دینا ہے وہ سطر کر لیں۔ کئی تماشائی ہوتے ہیں، یہ تماشا نہیں ہو رہا، صرف جنہوں نے غسل دینا ہے وہ سطر کر لیں، اور غسل دینے سے پہلے میت کا سطر ایک کپڑے سے ڈانپ لیا جائے اور باقی تمام تر جو کپڑے ہیں وہ اتار لیے جائیں۔ سب سے پہلے فوت ہونے والے کے پیٹ کو نرمی سے دبایا جائے تاکہ کوئی غلاظت وغیرہ اگر ہے، بول و براز ہے، تو اس سے پاکی حاصل کر لی جائے، اور غسل دینے والا اپنے ہاتھوں کے اوپر کوئی کپڑا چڑھا کے، یا آج کل گلوز مل جاتے ہیں، سب سے پہلے پاکی حاصل کرے گا میت کی، یعنی استنجا کرائے گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے غسل کی ابتدا کرو وضو والے اعضاء دھو کے، یعنی پہلی بات کیا ہوئی غسل میت میں کہ اس کی نجاست صاف کی جائے گی، اور اس کے بعد پورا وضو کرایا جائے گا نماز والا، جیسے وضو کراتے ہیں، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر اب منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا بلکہ روئی گیلی کر کے منہ کے اندر پھیر دی جائے، ناک کے اندر بھی پانی نہیں ڈالا جائے گا بلکہ روئی گیلی کر کے ناک میں پھیر دی جائے، اور اس کے بعد چہرہ دھویا جائے گا، پھر دائیں ہاتھ، دائیں بازو، بائیں بازو، پھر اس کے بعد جو پورا عمل ہے وضو والا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بیری ملے ہوئے پانی کے ساتھ اس میت کو غسل دیا جائے، یہ افضل ہے۔
کہ اس پانی کو تھوڑا سا گرم کر کے اس میں بیری کے پتے ملا لیے جائیں، نہ بھی ملے جہاں پہ مشقت ہو مشکل ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، پھر بھی جائز ہے، لیکن عام طور پہ مل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری مرتبہ اس میں کافور شامل کر لیا جائے، کوئی خوشبو وغیرہ چھڑک دی جائے۔ یہ بڑا آسان سا غسل میت کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ افضل یہ ہے مرد کو غسل دے، عورت کو غسل دے۔ اس کے بعد کسی کپڑے میں بھی ویسے تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ سفید کپڑے میں کفن دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، البسوا من ثیابکم البیاض وکفنوا فیہا موتاکم، سفید لباس پہنا بھی کرو اور اپنے مردوں کو ان میں دفنایا بھی کرو۔ تو افضل یہ ہے کہ سفید لباس اگر دستیاب ہو تو اس سے کفن دیا جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی وسعت کے مطابق اچھا کفن دو۔ اچھے کفن سے مراد یہ ہے جس میں سطر ٹانپ دیا جائے، انتہائی باریک نہ ہو وغیرہ۔ لیکن اگر پرانے لباس میں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق وصیت کر کے گئے تھے کہ نئے لباس کے مستحق زندہ لوگ ہوتے ہیں، مجھے میرے پرانے لباس میں کفن دے دینا، تو آپ کی اس وصیت پہ عمل کیا تھا سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہ۔ احد کے شہداء میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک چادر کے ساتھ کفن دیا تھا، صرف ایک چادر کے ساتھ۔ اگر ایسی صورت ہو، کپڑے موجود نہیں ہیں، کوئی غربت میں حالات ہیں، معنی یہ ہوا کہ ایک چادر سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور آج تک جو عمل چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں اور خاتون کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ہاں کفن کے اوپر کلمہ شہادت لکھنا، قرآنی آیات کو لکھنا، جناب رسول اللہ کی زندگی میں سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، کچھ تبھی موت مرے، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا کہ کسی بار بھی کفن کے اوپر کوئی کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت لکھا جاتا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے سنت یہی ثابت ہوتی ہے، کفن دینے کے بعد، غسل دینے کے بعد فوری طور پہ نماز جنازہ کی طرف جایا جائے۔ نماز جنازہ میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نماز جنازہ دراصل یہ میت کی مغفرت کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 لوگ آ گئے میت کی سفارش کرنے کے لیے، اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے میت کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو 100 لوگ آ گئے میت کے بارے میں سفارش کریں، اللہ ان کی سفارش کی برکت سے میت کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ نماز جنازہ یہ مغفرت کی دعا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے 4 سے زیادہ تکبیرات پڑھنا بھی ثابت ہے۔ بہت سارے جنازوں میں آپ نے 5 تکبیرات بھی پڑھی، بعض میں آپ نے 9 تکبیرات بھی پڑھی، لیکن عمومی عمل جس پہ امت تواتر کے ساتھ چل رہی ہے وہ 4 تکبیرات کا ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ سے کسی روایت میں نہیں ملتا کہ آپ نے جنازے سے پہلے بڑے لمبے لمبے واعظ کیے۔ البتہ واعظ و نصیحت کی بات چند منٹ میں یا جنازہ کا طریقہ جیسے ہمارے ہاں بتا دیا جاتا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز جنازہ اگرچہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ بھی اگر ادا کر لیں سب کی طرف سے فرض کافی ہو گیا، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے پہ حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، اذا مات فاتبعہ، جب کوئی فوت ہو جائے نا، بھائی کے بارے میں خبر ملے تو اس کے جنازے میں بھی جاؤ اور اس کی پیروی کرو، یعنی قبرستان تک پیچھے جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا جو جنازہ پڑھ کے واپس پلٹ جاتا ہے 1 قرات کا ثواب ہے، جو تدفین تک ساتھ میں رہتا ہے 2 قرات کا ثواب ہے۔ پوچھا گیا قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قرات اتنا بڑا ہے جتنا بڑا احد پہاڑ ہے۔ تو اجر اور ثواب اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھے نماز جنازہ میں بھی، اور جو اس سے پہلے غسل دینا ہے نا، غسل دینے میں ایک فضیلت کی روایت جو ہے نا وہ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے
اور میت کے غسل دینے میں جو اس نے کچھ عیب دیکھے ان کو چھپا لیا، یہ بھی لازمی ہے، فرض ہے، جو غسل دے رہا ہے وہ میت کے عیوب کو چھپائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ بے پناہ فضیلت اس کے بارے میں آتی ہے، جو اگر کوئی اور آگے نہ آ رہا ہو، جس کو طریقے کا پتہ ہو، اس کو آگے بڑھ چڑھ کے میت کو غسل دینا چاہیے۔ یہی معاملہ نماز جنازہ کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنازہ اس لیے بھی پڑھا کرو کہ اس سے بھی موت یاد رہتی ہے، انسان اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، نماز جنازہ میں بنیادی طور پہ جو حاضرین موجود ہوتے ہیں وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری اکثریت کو نماز جنازہ کی مکمل دعائیں یاد نہیں ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور اگر یاد ہیں بھی تو صرف ایک دعا ہے، کون سی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، مکمل دعا۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اصل میت کی یہ دعا نہیں ہے، اگرچہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتے ہے اس کا جنازہ درست ہے۔ اس دعا میں کیا معنی ہے؟ اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، اللہ جو موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو غائب ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اللہ چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، بڑوں کو بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے زندہ رہے تو اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا، جب موت آئے تو ایمان پہ آئے۔ اب مجھے بتائیے اس ساری دعا میں اس میت کے لیے کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہ تو ساری دعا ہے، یعنی آپ کہیے یہ دعا خیر کثیر والی دعا ہے، حاضرین زندہ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے، جو موجود نہیں ہیں عورتیں ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، لیکن میت کی جو افضل ترین دعا ہے نا، افضل ترین دعا، وہ ہم میں سے اکثریت کو یاد نہیں۔ وہ کون سی دعا ہے جس کو سن کے حضرت عوف صحابی نے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول کی آواز سنی اور اس دعا کے سن کے یہ آرزو کی کہ کاش آج میری میت جناب رسول اللہ کے آگے ہوتی۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ شاید میری بھی مغفرت کر دیتے، کاش آج میری میت آگے ہوتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِصْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ یہ دعا خالصتاً میت کے لیے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ اسے عافیت عطا فرما، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اپنے ہاں اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ اس کو داخل ہونے والی جگہ کی جو قبر ہے اللہ اس کو وسیع فرما دے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے ایسے دور کر دے جس طرح سفید لباس سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ، اللہ اس کو دنیا کے گھر سے بہترین گھر عطا فرما، اللہ دنیا کے گھر والوں سے بہترین اس کو آخرت میں عطا فرما، اللہ دنیا میں جو اس کی بیوی تھی اس سے بہترین بیوی، زوج، اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر، شوہر ہے تو اس کی بیوی، اس کو عطا فرما، اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما، اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ و مامون فرما۔ اصل میں یہ دعا ہے جو ہر میت کے پیچھے جنازہ میں پڑھنی چاہیے، اور بھی بڑی لمبی چوڑی دعائیں ہیں، کم سے کم ایک مسلمان کو 8-10 دعائیں تو یاد ہونی چاہیے۔ اگر کبھی اللہ کرے کوئی ایسے امام صاحب ہوں جو ٹائم دے دیں، ویسے تو یہ وہ قوم ہے جو موبائل کے پیچھے 10-10 گھنٹے تک ٹائم برباد کرتی ہے۔ ہمارے جنازوں کی حالت یہ ہے کہ 1 منٹ میں جنازے میں خود شریک ہوا ہوں، مولوی صاحب نے 1 منٹ سے پہلے پورا جنازہ پڑھا دیا۔ تو ایسے مولوی صاحبان سے جنازہ نہ پڑھائیں
جو آپ کو دعائیں پڑھنے کا موقع بھی نہ دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا تھا جنہوں نے سفارش کی جنازہ کی دعا میں، اللہ ان کی سفارش کی وجہ سے میت کو معاف کر دیں گے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، دعائیں ہی نہ آتی ہوں تو پھر لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو کیا پڑھیں جی؟ یہ مسلمانوں والا سوال تو نہیں ہے۔ جی جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کیا پڑھیں؟ آپ یقین جانیے، ایک پروفیسر مجھ سے ملے، آج تک مجھے ان کی زندگی کا وہ واقعہ نہیں بھولتا، جنہوں نے سوال کیا میں آج تک ان کی شکل میرے سامنے، MA کر کے MPhil کر کے PhD کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جنازہ کی دعا نہ آئے تو کیا کریں؟ پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ایک سنت جاتی ہے اس کی جگہ پہ 20 بدعتیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا، نماز جنازہ ختم ہوئی، چلو جی ہم پنجابی میں دعا کرو، دین تو مکمل ہو گیا۔ احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ دے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز جنازہ ساری کی ساری تو دعا ہے، ہم نے وہ دعا یاد نہیں کی لہذا تسلی نہیں ہوئی، سلام پھر گیا، جنازہ پورا ہو گیا، ہماری چونکہ تسلی نہیں ہوئی، ہمیں دعائیں چونکہ آتی نہیں ہیں، سنت کو ہم نے ترک کیا، اس کی جگہ پہ بدعت نے آنا ہی آنا تھا، پھر ہم نے کہا چلو جی ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کریں۔ اس لیے جنازہ کے بعد دعا کرنا، اس کا شریعت مطہرہ میں کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک بہترین مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کم سے کم ہمیں اتنی دعائیں یاد ہوں، ہمارا کوئی مسلم بھائی، ہمارا رشتہ دار میت آگے پڑی ہو اور ہم اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کو ہماری دعا پہ ترس آ جائے اور اللہ کہے یہ میرے بندے نے حالت کیا بنا رکھی ہے، اس بندے کو معاف کر دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔